نام لیا گیا رسول اللہ کا، بے پردہ ہو گئے غریب ابو طالب کی بہو بیٹیاں۔ ہاں عزاداروں، لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، ارے سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی۔ عزاداروں رونے آئے ہو؟ 2-3 جملے بس۔ راج صاحب مولا آپ کی اس بز میں مودت کو آل محمد کو شرف قبول فرمائے، سلامت رہے آپ کا خانوادہ۔ جس محبت کے ساتھ، جس خلوص اور نیت کے ساتھ آپ نے یہ فرش ادا بچھایا ہے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ جو یہاں محمد والے محمد کے چاہنے والے سب کو آفات عرضی و بلیات سماوی سے اللہ محفوظ رکھے۔ جملہ سن لینا زداروں، 11 محرم جب ہوئی ہے نا، 2 دن کے وسائل پڑھوں گا مختصر کر کے۔ 11 محرم جب ہوئی ہے، حمید ابن مسلم کہتے ہیں، مورخ ہے اس نے مقتل لکھا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ 11 محرم کو تمام بیویوں کے قافلے گنج شہیدہ سے گزارے جا رہے تھے، اور جب بیویوں کا قافلہ گنج شہیدہ سے گزرا تو ہر بیوی نے اپنے وارث کے لاشے پہ اپنے آپ کو گرایا۔ عزاداروں اس نے تو پڑھ دیا کہ ہر بیوی نے اپنے آپ کو گرایا، لیکن میں پڑھ کے لرز گیا۔ ارے گرتے وقت تو انسان ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، مجھے بتاؤ میری ثانیہ زہرا نے کیسا سہارا لیا ہوگا؟ ارے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، بی بی گری ہوں گی ضرور لیکن کیسے گری؟ ارے سنبھلا نہ گیا، ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، ایسے ہی گری جیسے کہ عباس گرے تھے۔ جیسے میرا غازی بازو کٹا کے گرا ہوگا ایسے ہی میری شہزادی بھی گری ہوگی۔ عزیزانو، حمید ایک مرتبہ دیکھتا ہے کہ ہر جنازے پہ کوئی نہ کوئی بی بی بال کھولے ہوئے رو رہی ہے۔ حمید ایک مرتبہ کہتا ہے مولا سجاد جی، مولا کیا ان 2 بچوں کا کوئی والی و وارث نہیں؟ عزیزانو سمجھ گئے ہو تو آنسو نہ روکنا، میں اس سے بڑا مسائل کا جملہ پڑھ نہیں سکتا۔ ان 2 بچوں کا کوئی والی نہیں ہے، کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ کہا کون 2 بچے؟ کہا مولا وہ۔ کہا حمید اس طرح سے مت بول، دیکھ میری پھوپھی ان کی والی و وارث ہے۔ تو نے سوال کیا تھا تو سنو گے؟ کہا میں سوال اس لیے کیا تھا کہ ہر لاشے پہ کوئی نہ کوئی رونے والا ہے، لیکن ان 2 بچوں کے لاشے پہ اور محمد کے لاشوں پہ سمجھ گئے ہو تو آنسو نہ روکنا نہ ڈالو۔ ان بچوں کے لاشوں پہ مولا تمہاری گودیاں آباد رکھے، ان بچوں کے لاشوں پر کوئی رونے والا نہیں۔ کہا حمید میری پھوپھی نے کہا تھا بھیا میں نے یہ بچے اکبر پہ سے صدقہ کیے ہیں، میں ان کا ماتم نہیں کروں گی بھیا، میں تیرے لاشے پر روؤں گی۔ جزاک اللہ۔ روتے رہو عزادارو، بستے رہو، روتی آنکھوں سے جو دعائیں مانگو گی بنت رسول پوری کریں گی، لیکن رو ایسے جیسے جناب سیدہ چاہتی ہے۔ جناب سیدہ کہتی ہے میرے حسین کا جب نام آیا کرے تو ایسے رویا کرو جیسے کوئی 80 برس کی ضعیف ماں اپنے اکلوتے 18 برس کے جوان بیٹے کی میت پر ماتم کیا کرتی۔ رو ذرا رو اور مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے، روچا بس 2-3 جملے۔ عزاداروں، حمید لکھتا ہے، حمید ابن مسلم، کہ میں نے دیکھا کہ ہر بیوی نے اپنے آپ کو گرایا، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ 2 شہزادیاں آپس میں بات کرتی ہیں۔ زینب عالیہ کہتی ہے چھوٹی بہن سے بہن کلثوم مجھے بھائی کا لاشا نظر نہیں آ رہا۔ عزیزانو میں تو شاید پڑھ کے چلا جاؤں گا، بہن کو بھائی کا لاشا نظر نہیں آ رہا۔ کہا بہن مجھے بھائی کا لاشا نظر نہیں آ رہا، جملہ سنو گے؟ میری چھوٹی شہزادی کلثوم کہتی ہے بہن پہچان، یہ جو ٹوٹے ہوئے نیزے پڑے ہیں، یہ جو تیر ہے، یہ جو پتھر پڑے ہیں، یہ جو خاک پڑی ہے، ارے یہی ہمارے بھائی کا لاشا ہے، اسی میں دبا ہوا۔ عزاداروں، بھائی کی بے بسی کو دیکھا، اونٹ کی بلندی سے زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ اور عزاداروں، علماء سے میں نے سنا کہ زینب عالیہ نے کونیوں سے پتھر صاف کرنا شروع کیے، ٹوٹے ہوئے تیر صاف کیے، خنجر صاف کیے۔ بھائی کا ایک مرتبہ گلا نظر آیا کٹا ہوا، رو کے میری شہزادی نے کہا اے نا راشو کا یا اخی، میرے بھائی تیرا سر کہاں گیا؟ ماتم کر لے عزاداروں، آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، میرے بھائی بتا تیرا سر کہاں گیا؟ لاش بریدہ سے آواز آئی بہن پہلے یہ بتا تیری چادر کہاں گئی؟
ایک مرتبہ حسین کی بہن نے رو کر کہا بھیا شمر میری چادر لے گیا. کہا زینب جو تیری چادر لے گیا وہی میرا سر لے گیا. رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا. پانی پایا تو ہر ایک تشنہ دہن یاد آیا. لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب. بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا. رو کے زینب نے کہا بھیا مجھے قسم ہے تیرے حق کی بھیا اگر مدینہ ہوتا تجھے کفن بھی دیتی. بھیا مدینہ ہوتا تجھے زمزم سے نہلاتی. اللہ القوم الظالمین. پالنے والے حج کو لیے بات کو شرط قبولیت عطا فرما. ہم جیے تو محمد والے محمد کے لیے, جان دے تو محمد والے محمد کے لیے. پالنے والے باق محمد والے محمد. جتنے مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کے ہاں سب میرے بہن بھائی احباب جو جہاں جہاں بیٹھے ہیں, ان کی جو حاجات ہیں شرعی دینی دنیاوی ہیں سب کو پوری فرما. میرے بھائی راجہ توفیقات میں عطا فرما. مولانا صاحب کی اور جتنے معاونین یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے جس طرح سے اس مجلس سزا کا ثواب بالخصوص داد صاحب کے آبا اجداد ان کے بزرگ جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کو مرحمت کرتے ہیں. باغ کے محمد والے محمد ان کے بزرگوں کے درجات میں اللہ محمد والے محمد کے اس مجلس کے وسیلے سے بلندی درجات عطا فرمائے. ان کی توفیقات میں عطا فرمائے اور کسی مسلمان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد. سب رشتے رہیں, بستے رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. مولا سب کے اوپر اپنا سایہ رحمت و عافیت قائم رکھے. ہمارے حقیقی امام اور وارث کو ظہور اور ہمیں نصرت امام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مات ہمیشہ